مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل عرض کیا تھا شیخ بطن کے آداب کے تعلق سے ایک ادب کل آیا تھا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا۔ دھلنے میں یہ بھی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طریقے سے دھلے جائیں اور نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی۔ ایک ادب کھانے کا یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان کو بچھانا، پہلے دسترخوان بچھایا جائے اور پھر کھانا کھایا جائے۔ کھانے کے اکرام کے تعلق سے دسترخوان بچھا کر کے کھانا، کیونکہ محبوب کا عطیہ ہے، حکم الحاکمین نے دیا ہے، لہذا اس کا اکرام اور احترام یہی ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے پھر اس کو کھائیں۔ کھانے والے کی بیٹھنے کی جو سطح ہے اور کھانے کی، دونوں اولاً تو یہ کہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانے والا اونچی جگہ ہو اور کھانا نیچے بیٹھا ہو، یہ بھی کھانے کے آداب کے خلاف بات ہے۔ یہ غالباً مدینہ پاک کا واقعہ ہے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی حضرت شیخ کے ہاں دعوت تھی، تو گدے پڑے ہوئے تھے، اسی پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے دسترخوان۔ حضرت رحمہ اللہ، یہ تو ہمارے سارے اکابر سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں بہرحال سبھی تھے، اور ایک بات موٹی سی بھائی یہ ہے، بغیر سنت پر عمل کیے ہوئے ولایت کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی لاکھ مجاہدہ کر لے اور لاکھ ریاضتیں کر لے، لیکن اس راستے پر چلے بغیر نہیں مل پائے گا۔ اس بنا پر جتنے اللہ والے ہیں سبھی سنتوں پر عامل ہوتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، التزام کرتے ہیں۔ اب یہ کہ بعضوں کا رنگ اس معاملے میں بہت نمایاں ہوتا ہے، لیکن ہے سب میں کوئی نہ کوئی رنگ تو کسی پہ آئے گا ہی۔ تو حضرت والا کے ہاں اس معاملے کے اندر تھوڑا سا بہت ہی ان کا رنگ نمایاں بھی تھا، اس لیے ان کو محی السنہ لوگ کہا بھی کرتے تھے۔ تو شیخ سے فوراً وہ دسترخوان گئے، تشریف لے گئے، تو وہ گدے پڑے ہوئے تھے۔ وہ عربوں کے یہاں طریقہ ہوتا ہے، چاروں طرف ان کے بچھا، بیچ میں بیٹھ کے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے۔ حضرت نے شیخ سے فوراً کہا کہ حضرت وہ کھانا نیچے ہے اور گدے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ نے فوراً فرمایا کہ ہاں پیارے، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی وہ ہے، کمی ہے، اور فوراً اس کو حضرت نے اٹھوایا، اور اٹھانے کے بعد پھر دسترخوان کو برابر زمین پر کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ سنت پر عمل کرنے کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ سنت پر عمل کرنے کے تعلق سے یہ نہیں کہ اونچا گدے پہ بیٹھ گئے اور کھانے کو نیچا رکھنا۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، گدے اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے، دسترخوان کو گدے پر بچھا لیا جائے کچھ حصہ، اور کچھ کھانے کی چیزیں وہاں پر آ جائیں تو کوئی قباحت کی بات نہیں، وہ تو برابر ہو جائے گا کھانے کے سلسلے میں۔ تو ایک ادب تو ہاتھوں کا دھلنا ہے، دوسرے دسترخوان کا بچھانا ہے، تیسرے کھانا کھانے میں تواضع اور ابدیت کی شان ہونا چاہیے۔ چار زانو بیٹھنا، ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، عذر کے احکامات بالکل الگ ہیں۔ تو ظاہر شریعت نے آزار کی تو بہت رعایت کی ہے، لیکن جو معتدل القوہ ہیں اور جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کے تعلق سے عرض کر رہے ہیں، کھانا کھانے میں چار زانو بیٹھ کر کے کھانا جو ہے یہ خلاف ادب بات ہے۔ یہ متکبرین کی علامت ہے، جو ناپسندیدہ چیز ہے۔
اسی طرح ٹیک لگا کر کے کھانا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کھانا کھائے تواضع اور ابدیت کی شان ہو، کہ ہیئت بھی ایسی ہو کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، مستغنی بننے کی بات نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے جیسے نماز التحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے پر بیٹھ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر طریقہ ہے۔ یا ایک پیر اٹھا لے اور ایک پیر کو بچھا دے، یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا۔ ٹیک نہ ہو، ٹیک لگانے کی شکلوں میں ایک شکل اور بھی ہے، بعض اوقات ایک ہاتھ سے ٹیک لے لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا اور ٹیک کی صورت اس کو بھی داخل کیا ہے۔ تو کھانے کے آداب میں سے ان چیزوں کی رعایت کرنا، اور انہی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کھانا کھانے میں دعا کا پڑھ لینا۔ دعا پڑھے، مستقل دعا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم بسم اللہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے، یہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ دعا کا پڑھنا جو ہے ایک تو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جیسے کسی کی چیز اگر ہم استعمال کریں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت ہو، تو گویا دعا پڑھ لینا یا اللہ تعالیٰ کی اجازت لینا اور اجازت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یہ کہ ان کی دی ہوئی چیز ہے، اجازت لے لی ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم۔ ایک دوسرے یہ بھی استحضار اس میں ہو جاتا ہے اس دعا پڑھ لینے کی وجہ سے، یہ کھانے پینے کا جو نظام، جو چیزیں مہیا ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کی عنایت ہے، ان کا فضل ہے، اس لیے انہی کا نام لے کے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ ایک اور دوسری چیز، کھانا جو ہے ہم جو کھاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کھانا کھاتا ہے وہ توانائی کے لیے، طاقت کے لیے اور یہ کہ تندرستی کے لیے استعمال کرتے ضرورت کے طور پر۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک بات اس موقع پر ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ کھانا ہر لقمے میں ہم موت کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ پاک ایک نئی زندگی ہر لقمے میں عطا فرماتا ہے، تو اس لیے دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ استحضار ہو جائے کہ ہم نہیں کھا رہے، وہ ہم کو کھلا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دو نلی ہے یہاں پر، ایک ہے مجرن نفس اور ایک ہے مجرت طعام۔ مجرن نفس سانس جس سے آتی جاتی ہے، سانس آ رہی جا رہی، وہ مجرن نفس ہے وہ، اور ایک ہے مجرت طعام یعنی کھانے کی چیزیں جس میں جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ ہم نے لقمے کو توڑا، اس کو ہم نے چبایا، حالانکہ یہ سب چبانا وبانا وہی کروا رہے، اگر جام پڑ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہری اسباب میں ہمارا اختیار چلیے ہو گیا اتنا، ورنہ لقمہ توڑنے کے بعد ایسے بھی حالات آئے کہ توڑ لیے اور ہاتھ بیکار ہو گیا اور لقمہ منہ میں جا نہیں سکا، اور ایسے بھی معاملات پیش آئے کہ منہ میں جانے کے بعد جبڑا جو ہے وہ جام ہو گیا، چل ہی نہیں رہا بالکل۔ تو یہ سب اللہ کروا رہا ہے، تو اس دعا کی طرف پڑھ کر کے گویا اس کا استحضار ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب میں تو ہم ہیں، جس کے پردے میں اللہ سارے کام کروا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لقمہ چبانے کے بعد تک تو اختیار سمجھ میں کچھ آتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو چھوڑ دیا ہم نے تو بالکل اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں آپ۔ اب مان لیجئے اگر وہی لقمہ سانس کی نلی میں جا کر کے پہنچ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ ہر لقمے کو بجائے سانس کی نلی میں لے جانے کے کھانے کی نلی میں پہنچا دیتا ہے وہ، اس لیے اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ باقاعدہ یہ الفاظ ہے، اللہ آپ نے کھلایا، ہم نے نہیں کھایا اس کو ہے۔ تو کھانے سے پہلے دعا کا پڑھنا، بعد میں بھی دعا کا پڑھنا۔ دعا کی برکات میں ایک برکت، ایک صحابی ہے، انہوں نے خود نقل کیا کہ کھانا کھا رہے تھے، حضرات صحابہ کرام حضرات کھانے میں تھے، کھانا کھایا، ابتدا میں بڑی برکات اور کھانے میں بڑا روحانیت نورانیت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن آخر میں بے برکتی سی محسوس ہونے لگی، اس میں انوارات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، شروع میں تو یہ کیفیت ہو گئی اور بعد میں یہ کیفیت، حالانکہ دسترخوان وہی کھانے پینے کی ساری چیزیں تھی۔ ایک بات یہاں ذہن میں رہے، یہ ہم لوگوں کا دسترخوان نہیں تھا کہ مرغن غذائیں اور انواع قسم کے سب ہوں، تو بہت سادی غذائیں ان حضرات کیا ہوتی تھی۔ تو آپ نے برجستہ یہ فرمایا کہ
اخیر میں جو شخص آیا ہے اس نے دعا نہیں پڑھی ہے اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی برکات ختم ہو گئی. اب اس میں کئی سبق ہمارے لیے آ گئے. ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کا طبقہ ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دعاؤں کے اثرات اور برکات یہ مستقل اپنی جگہ پر ہے اور دینی شخصیت کا ہونا یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. یہ ان کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن دعاؤں کے جو اثرات و برکات ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر رہیں گے. یعنی شخصیات کی جو برکتیں ہیں وہ دعاؤں کی برکت کی تلافی نہیں کر پاتی، اس کے اندر اس کے اثرات اپنی جگہ رہتے ہیں. ایک دوسری بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ جب ایک آدمی کے دعا نہ پڑھنے کا یہ اثر ہو گیا اور سارے ہی اگر بغیر دعا کے پڑھیں گے، جیسے آج عام طور پر ہے، تو ظاہر کھانے میں برکتیں کہاں سے پیدا ہو جائیں گے. اس کا اہتمام کرنا. تیسری بات یہ، دعا جب نہیں پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ شیطان کی شرکت جس مجلس میں ہوگی اس میں برکت و خیر کہاں پیدا ہوگی. اس کے اندر سوائے بے برکتی کے نقصان کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس میں. اس لیے کھانے کے آداب میں سے پہلے بھی دعا کا پڑھنا، بعد میں بھی دعا کا پڑھنا. حکمہ نے لکھا ہے کہ پہلے دعا پڑھ لی جائے اور بعد بھی دعا کو پڑھ لیا جائے تو گویا پورا کھانا یہ عبادت میں ہو جائے گا ہمارا. اب یہ نہیں کہ ہر لقمے میں ذکر کیا جائے، ورنہ پھر تو بڑا مسئلہ، ذکر میں مشغولیت کریں یا کھانے میں کریں یہ مسئلہ نہیں. بس شروع میں ہو جائے، اخیر میں ہو جائے، کافی اس کے لیے ہو جائے گا اس میں. تیسری چیز، کھانا کھانا کس نیت سے ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ عادت، بطور عادت کے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں اگر ہماری نیت ہو جائے یا اعلیٰ درجے کی ابدیت کی بات ہوتی ہے تو کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، اس طریقے کی چیزیں اگر استعمال کریں، پھل فروٹ وغیرہ، تو نیت کیا ہو. عارف باللہ ہم سب کے مربی سرپرست حضرت اقدس قاری امیر حسن صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت بہت پیارا جملہ مختصر تو فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے تقوی علی الطاعت. فرمایا کھانا اس لیے کھاؤ، میں اپنے الفاظ تشریح کر، کھانا اس لیے کھائیں گے کہ جس میں سرکاری مشین ہے اور مشین کو تیل پانی دینا ضروری، بغیر اس کے کام چلنا ہی نہیں، تو ہم یہ تیل پانی دے رہے ہیں اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اور حق ادا کر کے اب جو توانائی پیدا ہوگی اس مشین کو سرکاری کام میں استعمال کریں گے. سرکاری کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، دین کا کام ہے. تقوی علی الطاعت میں سب آ گیا اس مفہوم کے اندر. تو کھانا کھانے سے پہلے اگر یہ نیت کر لی جائے تو پھر یہ جو غذا ہمارے پیٹ پہ جا رہی ہے یہ بھی گویا خالص اللہ کے لیے عمل ہو جائے گا اور اس کے اثرات و برکات بھی ہمارے اندر مرتب ہو جائیں گے. آج کچھ دیر ہو گئی، بس بات ختم کریں، بقیہ بات ہو جائے گی. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی ضرورت والی. میں نے کہا تھا کہ آمد جو ہے وہ غیر اختیاری، خرچ جو ہے وہ اختیاری. خرچ آئے تو پھر سوچنا ہے ضروری ہے یا غیر ضروری، ضرورت کا ہے یا ضرورت کسے کہتے ہیں. آج کل تو یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آج تو ساری چیزیں ہم کو ضروری معلوم ہوتی، کہتے تمہاری ضرورت کی ہے، ہماری ضرورت کی ہے. تو علماء نے ضرورت کا تعین کیا ہے باقاعدہ کہ ضرورت کس کو کہیں گے. وہ ایک تفصیلی علمی بحث ہے، لیکن اس وقت ہم ایک بہت، مجھ کو بے انتہا وہ تعریف پسند آئی اور بہت ہی ہم سمجھتے بڑا نفع علمی بحثوں سے بھاری وہ ہے. اور یہ حضرت جی، حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک موقع پر ضرورت کی بڑی اچھی تعریف حضرت نے کی. بزرگوں کے ہاں ہم ایک بات کہا کرتے ہیں، یعنی ہماری اپنی برادری کا جو علم ہے وہ تو کتابی ہوتا ہے اور بزرگوں کی تازی وہاں سے آتی، اور وہ تازی ایسی ہوتی تلاش کرو ملتی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملتی. تو ایک تعریف بڑی اچھی حضرت نے فرمایا ضرورت جو ہے یہ ضرر سے ہے. علماء کے بہت اس کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. فرمایا ضرورت جو ہے ضرر سے ہے اور ضرر کے معنی آتے ہیں نقصان کے. تو اب ضرورت کا مطلب یہ نکلا کہ وہ چیز ایسی ہو کہ اگر وہ نہ لی جائے تو نقصان پہنچ جائے، اس کو کہیں گے ضرورت. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو ضرورت نہیں کہیں گے. کتنی پیاری تعریف ہو گئی. یعنی کسی چیز کے کو کہیں کہ ہماری ضرورت کی ہے، اس کا معیار یہی رہے گا کہ اگر وہ چیز ہم نہ لیں تو کوئی نقصان ہم کو پہنچ جائے تب کہیں گے کہ ضرورت ہے یہ آپ کی. اور اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو وہ ضرورت نہیں، وہ خواہش ہو جائے گی وہاں پر. یہ تو اس لیے یہ کل ایک بات آئی تھی، اس کا ایک تکملہ رہ گیا تو مجھے عرض کرنے کا. تو آج جو میں نے گفتگو کی ہے وہ کھانے کے آداب کے تعلق سے.
اب میرے خیال کر لیں، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر موضوع ہٹ گیا تھا وہ۔ ایک بات جو سب سے اہم اسی تعلق سے عرض کرنا تھی، روایت جو میں نے پڑھی تھی کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریم الخبز، فرمایا کھانے کا اکرام کرو، فإن اللہ اکرمہ، فرمایا اللہ پاک خود ہی کھانے کا اکرام کرتا۔ ظاہر جب اللہ اکرام کر رہا ہے تو اس نے جب دیا تو ہم کو تو بدرجہ اولا اکرام کرنا۔ اور کل عرض کیا تھا کھانے کے اکرام اور احترام کے سلسلے میں ایک نظریہ ہے عاشقانہ اور ایک نظریہ ہے عبدیت والا۔ عاشقانہ نظریہ تو یہی ہے کہ محبوب نے اس کو عطا کیا ہے، جب اس کے نزدیک وہ قابل اکرام ہے تو ہمارے نزدیک تو اور زیادہ قابل اکرام بن جائے گا وہ۔ دوسری چیز فرمایا فمن اکرم الخبز اکرمہ اللہ، یہ جز بہت اہم ہے۔ فرمایا اگر تم کھانے کا اکرام کرو گے تو اللہ پاک تمہارا اکرام کرے گا، کہ میرے عطیے کا اکرام کیا لہذا اللہ اس کا اکرام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اکرام کر لینا ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے لیے باعزت دنیا میں جینے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کا، پینے کی چیزوں کا اکرام احترام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا کہ مخلوق کے قلوب میں ہمارا اکرام پیدا فرما دے گا۔ یہ گویا ایک ایسا عمل ہے بلا محنت کے، بلا مشقت کے، تھوڑی سی فکر۔ آج لوگ اپنے اکرام اور اعزاز کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور بڑوں سیاسی اور قطع نہیں کسی سے پیچھے چلتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے بھی سلام کرنے والے ہو جائیں، اور یہاں اگر اس پر عمل کر لیں گے اللہ پاک آسانی سے عمل عطا فرما دے گا۔ دوسری جو عرض کرنی تھی، میں نے حضرت والی بات عرض کی تھی۔ حضرت والا عام طور پر پوچھا کرتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو برتن میں بچ جاتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں جو کچھ ہوتا ہے، فرمایا حضرت نے کھانے کے ایک ایک اجزاء کا اکرام کرنا اور اس کی قدر کرنا، فرمایا کھانے کے یہ حقوق میں سے ہے۔ اب ان اجزاء میں جو جز ہماری انگلیوں میں لگا رہ گیا یا پیالے میں، پلیٹ میں، یا جس چیز میں پکایا گیا اس میں، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے انگلی کو چاٹ لینا، حکم ہے پیالے پلیٹ کو صاف کر لینا۔ یہ وہ کھانے کے آداب ہے جس کی ہمارے یہاں رعایت نہیں ہو پاتی۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کھانے کا جو جز پیالے میں، پلیٹ میں یا جس برتن میں پکایا گیا اسی میں ہی برکت تھی اور ہم نے اس کو بہا دیا نالی کے اندر، تو برکت تو اپنے آپ وسعت کر دی ہم نے، تو اب برکت آئے گی کہاں سے؟ وہ اس بنا پر ایک ایک جز کا اکرام کرنا۔ آگے کی بات علامہ شامی نے ذکر کی ہے، حوالہ اس لیے دے دیا، اہل علم موجود ہے۔ علامہ شامی نے ذکر کیا ہے کہ جس پیالہ اور پلیٹ کو صاف نہ کیا جائے وہ بد دعا دیتا ہے، اور جس پیالے پلیٹ کو صاف کر لیا جائے وہ دعا دیتا ہے۔ دعا دیتا ہے انقذک اللہ من النار، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم سے آزاد کرے، جیسے کہ تم نے ہم کو شیطان سے آزاد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا جو کھانے کے اجزاء رہ جاتے ہیں وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اور ظاہر جب شیطان کا حصہ ہوگا تو وہی شیطان ہمارے قبضے میں، ہمارے حصے میں آئے گی، ہمارے حصے میں خیر برکت آئے گی کہاں سے وہ؟ تو اس بنیاد پر انگلیوں کو صاف کر لینا، پیالہ پلیٹ کو صاف کر لینا، برتن میں جو اجزاء رہ گئے ہیں ان کو بجائے نالی میں ڈلوانے کے، بجائے کوڑے میں ڈلوانا، غلط جگہ پر ڈلوا دینا، اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے۔ آج کل تو فریج وغیرہ ہے، اس کا استعمال بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں استعمال کرنا ہے تو ایسے جگہ رکھ دینا، پھر پرندہ کھا لے، بلی اس کو استعمال کر لے، کوئی جانور اس کو استعمال کر لے۔ یہ کھانے کے آداب اور حقوق میں سے جب ہم اس کا اکرام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ ہمارے عطیے کا یہ اکرام کر رہا ہے، تو پھر اللہ اور عطا فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان کے اس سے شرکت سے ہماری حفاظت ہو جائے گی اور وہ ہم کو دعائیں دے گا برتن۔ تو یہ کھانے کے آداب کے تعلق سے انگلیوں کو چاٹنا، پیالے پلیٹ کو صاف کر لینا، برتن میں اس کو کر لینا۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، بھائی شہر کے احباب اگر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہو، یہ تو مہمان لوگ ہیں ان کا تو رک جائیں گے۔ یہ ایک بات ابھی یاد آ گئی، ہمارے بڑوں نے کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں دسترخوان
کا اہتمام تو ہے یہ شریعت کا حکم، اس کے ساتھ میں جو کھانے میں چیزیں گر جاتی تھی اس کا بھی بڑا لحاظ خیال اور ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے وہ۔ ایک واقعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ کا واقعہ ہے، نوعمری کا ان کا، اور دیوبند کے جو محدث تھے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمہم اللہ، بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے وہ۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے دسترخوان پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ان کے حضرت کو تو ہوتے ہی رہتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد میں ہم نے دسترخوان کو سمیٹا اور اس کو لے جانے لگے تو حضرت نے فرمایا، ارے میاں مولوی شفیع تم کو دسترخوان جھاڑنا بھی آتا ہے؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کوئی فن تھوڑی نہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، ارے اٹھائیں گے جا کے وہاں ڈال دیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کو بچھاؤ۔ وہ بچھایا گیا۔ بچھانے کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس میں جو ہڈیاں وغیرہ رہ گئی اس کو حضرت نے الگ کیا، اس کے بعد میں جو تھوڑے بہت ٹکڑے تھے روٹی کے اس کو حضرت نے الگ کر دیا، اور پھر تھوڑے جو اجزاء تھے اس کو الگ کیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہڈی وڈی ہے، فرمایا کہ یہ بلی کا حق ہے، یہ اس کو اٹھا کے بلی کو حضرت نے جہاں تھی وہاں رکھ دیا، بلی کھا لے گی آ کے۔ اور جو تھوڑے بہت رو گئے تھے ٹکڑے وغیرہ اس کو اٹھایا جہاں پرندہ اس کے لیے کہا اس کی ہے، اور جو تھوڑے اجزاء رہ گئے تھے اس کو ایسی جگہ رکھا جہاں چیوٹی وغیرہ آتی تھی وہ استعمال کر لیتی تھی۔ فرمایا یہ ہے دسترخوان جھاڑنے کا اور صاف کرنے کا طریقہ۔ یہ میں نے واقعہ اس لیے عرض کیا، یہ ہمارے سبق کی چیز ہے۔ اولاً تو ہمارے یہاں دسترخوان کا اہتمام اچھوں کیا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہو بھی گیا تو ہونے کے بعد ہم دسترخوان کو صاف کرنا، اس میں گرے ہوئے اجزاء کو کیا کرتے ہیں یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کو جھاڑا ایک طرف کر دیا، اور اب تو وہ آتا ہے اس کو پانی میں ڈالا اس کو صاف کر کے اس کو کر دیا۔ نہیں، اس میں کھانے کے اجزاء پر ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے۔ وہ مان لیجئے اتنا ہی اگر کم پڑ جائے تو بھوکے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے وہ۔ اس بنا پر دسترخوان کا بچھانا، اس پر ایک بات اور آ گئی ضمنی طور پر۔ حضرت والا نور اللہ برکتہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت فرماتے تھے کہ دسترخوان ایک سبق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کھانے پر کہیں تھے ہم لوگ، تو بزرگوں کی آمد جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ فوراً بیان، اسی میں حضرت نے فوراً بیان کیا، کئی باتیں بیان فرمائی، ایک بات فوراً نقل فرمایا دسترخوان سبق دے رہا۔ اب یہ جو کہا تو اس میں جو علماء تھے وہ ذرا متوجہ ہو گئے کہ بھئی سبق کیا چیز ہے، خاص بھائی کھانا بھی ہم لوگ تو موجود تھے اس میں۔ فرمایا کہ دیکھو دسترخوان میں دیانت و امانت ہے۔ دیانت و امانت یہ ہے کہ اس پر جو کھانا کھایا جاتا ہے تو جتنے اجزاء گرتے ہیں اتنے ہی وہ حوالے کرتا، اس میں کمی نہیں کرتا وہ، یعنی جو کچھ گرا ہے وہ بحفاظت جو دسترخوان پر موجود ہے صاحب مکان اس کو حوالے کرتا ہے۔ تو فرمایا جب دسترخوان میں دیانت و امانت ہے تو جو اہل علم ہے ان کے اندر بھی علوم نبوت بھرے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر بھی دیانت و امانت کی صفت ہونا چاہیے اس کے اندر، یعنی دینی تعلق سے اور اخلاقی اعتبار سے دیانت و امانت کا سبق دسترخوان سے مل رہا۔ دسترخوان میں کوئی چیز گر جائے تو اتنی ہی رہے گی، نہ بڑھائے گا نہ گھٹائے گا، اور نہ اس کو جذب کرے گا بلکہ باقی رکھے گا وہ۔ تو یہ باقی رکھنا یہ اس کی دیانتداری کی بات ہے، یہ اس کی امانت داری کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ دسترخوان یہ سبق دے رہا ہے کہ یہاں دیانت، چونکہ علماء موجود تھے تو ان کو مخاطب کیا، لیکن یہ تو پورے معاشرے کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے امانت داری کا ہونا، دیانت داری کا ہونا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی ہے، اس پر ایک بات کام کی عرض کر دیں سب کے لیے۔ دسترخوان پہلے اٹھایا جائے اور خود بعد میں اٹھا جائے، یہ آداب میں سے۔ آج کل ہوتا یہ ہے جہاں اجتماعی طور پر کھانا ہوتا ہے اس میں سب کھا کے اٹھ کے چلے گئے، اچھا اٹھا لو دسترخوان، نہیں، پہلے کھانے کو اٹھوانا پھر خود اٹھنا۔ اگر اجتماعی طور پر وہاں ہے مسئلہ ہے تو کم سے کم ایک آدمی بیٹھا رہے، بقیہ اٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دسترخوان اٹھے تو ایک آدمی وہ بھی اٹھ جائے، اس کا ادب، اس کا حق ادا ہو جائے گا اس میں۔ اس کی ایک وجہ حدیث پاک میں ہے،
الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن غیر مکفین ولا مودعین. یہ ولا مودعین کا جو لفظ آ رہا کہ اللہ ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں، اس طرح رخصت نہیں کر رہے ہیں کہ اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. تو رخصت کرنا تو جب ہی ہو پائے گا جب اس کو پہلے اٹھایا جائے، ہم بعد میں اٹھیں. اور اگر ہمارے اٹھنے سے پہلے ہم پہلے اٹھ گئے اور دسترخوان کو ہم نے بعد میں اٹھایا تو غیر مودعین پر عمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے. یہ حدیث کا جز خود تقاضا کر رہا ہے اس بات کو ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھنا چاہیے پھر ہم اٹھائیں. اور بھائی یوں ادب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں. اس کو عام لفظوں میں سمجھو. شیخ آ گیا اس کی مجلس ہو گئی. کیا ایسا ہوتا ہے شیخ بیٹھا رہے اور سارے لوگ چلے جائیں؟ جی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں. جب شیخ رخصت ہو جاتا ہے تب اٹھتے ہیں، کرتے. تو جب شیخ باطن کا یہ حق ہے تو شیخ بطن کا بھی یہی حق ہے کہ ہم جب اس سے استفادہ کر چکے ہیں اور اب رخصت کا وقت آ رہا ہے تو پہلے شیخ کو اٹھاؤ ہو جائیں، اب اس کے بعد استفادہ کرنے والے جائیں گے. یہ میں نے عرض کر دیا. بعض برتن لوگ پوچھ بیٹھتے ہیں کیا حرج ہے. اب یہ حرج والی بات اگر آ جائے گی تب تو پھر معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. لیکن یہاں تو بات چل رہی ہے آداب کی، سنتوں کی. اور ہم تو ایک موٹی سی بات کہتے ہیں سب لوگوں کے لیے کہ سنتوں پر عمل کون کرے گا اور آداب پر کون عمل کرے گا. کیا غیروں کے لیے یا صرف کتاب میں لکھ دیا یا تقریر کر دی یا مذاکرہ ہو گیا؟ نہیں، تو عمل کے لیے آیا. جب عمل کی تو عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اس بنیاد پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنا. یہ میں نے عرض کیا کھانے پینے کے چونکہ مذاکرہ کم ہوتا ہے اس لیے بات پیدا ہو گئی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لو بھائی.